اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الاستدلال بالعقل نعلم اجمالا قبل مراجعۃ الادلۃ بوجود محرمات کثیرۃ فی الشریعۃ التي یجب الخروج ان عہدتها بمقتضى قولہ سبحانہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ توجہ فرما رہے ہو، بحث ہماری ادلہ اخبارین وجوب احتیاط کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ چونکہ آپ کے علم میں اخباری کہتے ہیں شعبہ حکمیہ تحریمیہ میں اخباری کہتے ہیں احتیاط کرنا واجب ہے اصولیوں کے مقابلے میں۔ اصولی شعبہ حکمیہ تحریمیہ میں برات جاری کرتے ہیں، اصولی شعبہ حکمیہ تحریمیہ میں براعت جاری کرتے ہیں، اصولیوں کے مقابلے میں اخباری شعبہ حکمیہ تحریمیہ میں کہتے ہیں احتیاط واجب ہے، احتیاط۔ تو ان کی ہم ادلہ پڑھ رہے تھے، آج ہم آپ کی خدمت میں ان کی دلیل عقلی پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اخباری کہ دلیل عقلی بھی ہے کہ شعبہ حکمیہ تحریمیہ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ دلیل عقلی کیسے ہے؟ بڑی توجہ۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم اجمالاً جانتے ہیں جب تک ہم نے ادلہ کی طرف رجوع نہیں کیا، ادلہ کو دیکھے بغیر ادلہ کی طرف مراجعہ کرنے سے پہلے، ادلہ کو دیکھنے سے پہلے ہم اجمالاً جانتے ہیں کہ شریعت میں بہت سے محرمات پائے جاتے ہیں، شریعت میں بہت سے محرمات ہیں کہ جن محرمات سے خارج ہونا واجب ہے، خروج واجب ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ٹھیک ہے؟ تو پس ہمیں علم اجمالی ہے قبل مراجعۃ الادلہ، ہم اجمالاً جانتے ہیں ادلہ کی طرف مراجعہ کرنے سے پہلے، قبل مراجعۃ الادلہ نہ بھولیے، ہم اجمالاً جانتے ہیں محرمات بہت سے ہیں شریعت میں ادلہ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے، ٹھیک؟ یہ ایک بات۔ اچھا، بعد مراجعۃ الادلہ، جب ہم نے ادلہ کی طرف دیکھا تو ہم نے قرآن اور سنت سے، ٹھیک ہے، ہمیں محرمات کا پتہ چل گیا کہ مثلاً یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ محرمات کا پتہ چل گیا۔ جب محرمات کا پتہ چل گیا، کچھ کا تو ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو ہمیں حرام ملے ہیں، اس کے علاوہ بھی محرمات کے پائے جانے کا احتمال ہے، اس کے علاوہ بھی احتمال ہے کہ حرام ہو، ہمیں جو ملے ہیں مثلاً ہمیں 60-70% مل گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی حرام ہونے کا احتمال ہے۔ علم اجمالی جو منجد ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم جہاں جہاں احتمال حرمت ہے، ہر جگہ جہاں احتمال حرمت دیں وہاں سے بھی اجتناب کریں، مگر یہ کہ ایک دلیل واضح آ جائے کلیئر کہ یہ چیز حلال ہے، ایک دلیل واضح آ کر بتائے کہ یہ چیز حلال ہے، ورنہ جہاں بھی احتمال حرمت دیں گے علم اجمالی منجد ہے اور ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ جناب اخباری کہہ رہے ہیں۔ آغا بل اخباری کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں آغا جان، ہم علم اجمالی رکھتے ہیں کہ بہت سے محرمات پائے جاتے ہیں، بہت سے محرمات ہیں شریعت میں، بہت سے محرمات ہیں۔
अभी तक हमने अदिल्ला को नहीं देखा, इजमालन पता है कि बहुत से मुहर्रमात हैं। दूसरा मरहला, हमने अदिल्ला पे देखा घूम फिर के, अदिल्ला कुरान हदीस में कौन कौन सी चीज़ हराम आई है। कुछ मुहर्रमात का हमें पता चल गया कि जनाब ये 100% हराम, ये हराम, ये हराम, ये हराम, ये हराम, ये हराम, ये हराम, हराम का पता चल गया। इसके अलावा भी एहतिमाल है कि कुछ और भी मुहर्रमात हूं, और भी मुहर्रमात हूं, ठीक है, कुछ का हमें पता है, वरना इसके अलावा भी एहतिमाल है कि कुछ और भी दूसरे भी मुहर्रमात हो सकते हैं। तो इल्मे इजमाली क्या गजान तकाजा करता है, इल्मे इजमाली था ना में मुहर्रमात का, तो वो इल्मे इजमाली तकाजा करता है हर वो चीज जिसमें हुर्मत का एहतिमाल हो इज्तिनाब करना चाहिए, जब तक एक दलील किसी चीज की हिल्लियत पे नहीं आ जाती। अगर एक दलील आ गई और उसने कहा ये हलाल है, बिस्मिल्लाह, अगर एक दलील आई हिल्लियत पर तो बिस्मिल्लाह। अगर दलील हिल्लियत पे नहीं है और हम एहतिमाल हुर्मत दें, हर जगह जहां भी देंगे वहां इल्म इजमाली मुनज्जद है और इज्तिनाब करना चाहिए। ये है जनाब अली अखबारियों का इस्तिदलाल, ये है अखबारियों का इस्तिदलाल दलील अक्ल के ज़रिए से। युलाहज़ल है, जनाब मुसन्निफ जवाब दे रहे हैं, आगा जान ठीक है, कबूल है, चश्म कुर्बानित बेराम, बात आपकी सही जो आप फरमा रहे हो जनाब, इल्म इजमाली मुनज्जिद है, हम भी कबूल। इल्म इजमाली मुनज्जिद है जब तक इल्म इजमाली मुनहल ना हो जाए। अब यहाँ इल्म इजमाली जो था ना वो इल्म इजमाली मुनहल हो गया है इल्म तफसीली और शक बदवी, बस ये इल्म इजमाली मुनज्जद नहीं है। क्या इश्काल हुआ? मुसन्निफ ने क्या फरमाया कि वो जो इल्म इजमाली जिसकी आप बात कर रहे हो वो इल्म इजमाली मुनहल हो गया है, खत्म। एक तरफ इल्म तफसीली है, हमने कुरान और हदीस से देखा है हराम कौन कौन सी हैं, ठीक है, हमें 100% पता चल गया है कि मसलन ये मवारिद 40-50 मवारिद ये हराम हैं। इसके अलावा हमें शक है तो वो दूसरी साइड वाला शक के बदवी है। वो जो इल्म इजमाली था वो इल्म तफसीली में बदल गया है एक तरफ, और दूसरी तरफ शक के बदवी है। बस इल्म इजमाली मुनज्जज नहीं है, बल्कि वो जो मौरद शक के बदवी के हैं उसमें बरात जारी करेंगे, उसकी तरफ क्या जारी करेंगे? बरात जारी करेंगे। ठीक हो गई बात आगा जान? बात में क्लियर कर पाया या नहीं? अखबारी क्या कहते हैं? दलील अकली है, एहतियात करनी चाहिए। कैफियत इस्तिदलाल क्या है? कहते अखबारियों की बात फिर दोहरा रहा हूँ। अखबारी कहते हैं देखो हम इजमालन जानते हैं कि शरीयत में बहुत से मुहर्रमात पाए जाते हैं, अदिल्ला की तरफ जो है मुराजिया करने से पहले, कबला मुराजियतिल अदिल्ला हमें पता है, एक बादा मुराजियतिल अदिल्ला हमें पता चल जाता है कि ये हराम हैं। अदिल्ला की तरह मुराजिया करने के बाद हमें मुहर्रमात का इल्म हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी एहतिमाल देते हैं कि कुछ मुहर्रमात हों जो हमें पता नहीं चला। इसके अलावा भी कुछ मुहर्रमात हैं जिनकी हमें इत्तला नहीं है। कुछ तो वो हैं जिनको हमने मालूम कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी एहतिमाल हुर्मत है, ठीक है ना। तो इल्मे इजमाली का तकाजा ये है, अखबारी कहती हैं कि हर वो जगह जहां तुम एहतिमाल हुर्मत दो वहां से इज्तिनाब करो। हर जगह जहां एहतिमाल हुर्मत हो उस इल्म इजमाली की खातिर इज्तिनाब करो, चूंकि इल्म इजमाली है हराम का, ठीक है। जवाब इसका क्या देते हैं हम उसूली, हम यानी हमसे मुराद उसूली क्या जवाब देते हैं कि आगा इल्म इजमाली यहाँ मुनहल हो गया है, इल्म इजमाली मुनज्जद नहीं है। चूंकि जब हमने अदिल्ला की तरफ रुख किया तो हमें पता चल गया कि ये 40 मौरिद, ये 50 मौरिद ये हराम है,
تفصیلاً پتہ چل گیا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، شک بدوی ہے. ایک طرف علم تفصیلی ہو گیا ہے، روایات پہ جب ہم نے غور کیا، ادلہ کو جب دیکھا، ادلہ کو دیکھنے کے بعد 40 مورد 50 مورد کا یقین ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ہو گیا علم تفصیلی. اور دوسری طرف شک بدوی ہے کہ شاید کچھ اور بھی محرمات ہوں. جب شک بدوی ہے تو ادھر برات جاری کر لیں گے. خلاصہ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں علم اجمالی اب ختم ہو گیا ہے. وہ جو علم اجمالی تھا نا پہلے والا، اب وہ علم اجمالی ختم ہے. علم اجمالی نہیں رہا ہمارے پاس، چونکہ ادلہ کی طرف جب رجوع کر لیا، کرنے کے بعد ہمیں تفصیل ہو گئی ہے کہ یہ حرام ہے، اور پھر جو احتمال آئے گا وہ چلا جائے گا شک بدوی میں، اور شک بدوی میں برات جاری کر لیں گے. ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ توجہ فرمائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ. الاستدلال بالعقل، عقل کے ذریعے استدلال کرنا. نعلم اجمالاً، پہلے یہ بات کا پتہ ہے نا ہمیں کہ یہ کون بھلا استدلال کر رہے ہیں؟ اخباری. عقل کے ذریعے جو استدلال کر رہے ہیں کون ہے، اصولی یا اخباری؟ اخباری. کس بات پر؟ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں احتیاط کرنا واجب ہے. دلیل عقلی کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں، اس پہ توجہ رکھنی ہے آپ نے. الاستدلال بالعقل، عقل کے ذریعے استدلال کرنا. نعلم اجمالاً قبل مراجعۃ الادلۃ بوجود محرمات کثیرۃ فی الشریعۃ التی یجب الخروج من عہدتها بمقتضی قولہ سبحانہ. ہم اجمالاً جانتے ہیں ادلہ کی طرف مراجعہ کرنے سے پہلے، قبل مراجعۃ الادلہ، ادلہ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ہم اجمالاً جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ بے وجود محرمات کثیرۃ فی الشریعۃ، بہت سے محرمات شریعت میں پائے جاتے ہیں. التی یجب الخروج عن عہدتها، جن سے خارج ہونا عہدے او محرمات کثیرہ سے خارج ہونا واجب ہے. بے مقتضی قولہ سبحانہ کے تقاضا کے مطابق. وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس کا نہاکم تمہیں منع کیا گیا ہے عنہ سے، فانتہوا پس اس سے دوری کرو. ایک بات. بعد مراجعۃ الادلۃ نقف علی وجود محرمات فی الشریعۃ بین الکتاب والسنۃ. ادلہ کی طرح مراجعہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ شریعت میں محرمات پائے جاتے ہیں. بین الکتاب والسنۃ، جن کو کتاب اور سنت نے بیان کیا ہے، جن کو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. ولیکن نحتمل وجود محرمات اخرى بینہا الشارع ولم تصل الینا. نکتہ توجہ. ولیکن ہم احتمال دیتے ہیں کچھ دوسرے بھی محرمات ہیں، بینہا الشارع، کہ شارع نے جن کو بیان کیا ہو، ولم تصل الینا، اور وہ محرمات ہم تک نہیں پہنچے. احتمال تو ہے. فمقتضى منجزیت العلم الاجمالی هو الاجتناب عن كل ما نحتمل حرمتہ. منجزیت علم اجمالی کا تقاضا یہ ہے کہ اجتناب کریں ہر اس چیز سے جس کی حرمت کا احتمال دیتے ہیں. اذا لم یکن هناک دلیل علی حلیتہ، جب وہاں دلیل نہ ہو علی حلیتہ، اس کی حلیت پر جب وہاں کوئی دلیل نہ ہو، جب حلیت پر کوئی دلیل نہ ہو. حتی نعلم بالخروج عن عہدۃ التکلیف القطعی شان کل شبہۃ معصورۃ. حتی نعلم بالخروج، حتیٰ کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نعلم بالخروج، ہم جانتے ہیں بالخروج عن عہدۃ تکلیف القطعی، تکلیف قطعی کی عہدہ سے خارج ہونا ہے. شان کل شبہۃ معصورہ، ہر شبہ معصورہ کی یہ شان ہے.
ٹھیک ہو گئی بات. یلاحظ علیہ اس پر اشکال کیا گیا ہے. بھلا کس پر؟ اخباریوں کی اس دلیل عقلی پر اشکال کیا گیا ہے. ان العلم الاجمالی انما ينجز اذا بقی علی حالی. علم اجمالی منجز ہے اذا بقی علی حالی، جب وہ اپنے حال پر باقی ہو. علم اجمالی اگر ہے تو وہ منجز ہے. لیکن یہاں دیکھو نا، وَأَمَّا إِذَا انْحَلَّ إِلَىٰ عِلْمٍ تَفْصِيلِيٍّ وَشَكٍّ بَدْوِيٍّ فَلَا يَكُونُ مُنَجِّزًا. اما اذا انحل الى علم تفصیلی و شک بدوی، اما جب اذا انحل، جب علم اجمالی منحل ہو جائے علم تفصیلی اور شک بدوی کی طرف، فلا یکون منجزا، پس علم اجمالی منجز نہیں ہے. اما اذا انحل الى علم تفصیلی و شک بدوی، اما جب علم اجمالی منحل ہو جائے علم تفصیلی اور شک بدوی کی طرف، فلا یکون منجزا، پس علم اجمالی منجز نہیں ہے. وَيَكُونُ الْمَشْكُوكُ مَوْرِدًا لِلْبَرَاءَةِ، اور مشکوک مورد برات ہے، جو مشکوک ہے برات جاری کریں گے. مثلا اذا علم بغصبیت احد المالین ما احتمال غصبیت ممان، مثلا جب علم ہو جائے کہ دو مالوں میں سے ایک غصبی ہے، احتمال ہے غصبیت مامان، دونوں کے غصبی کا بھی احتمال ہے. بڑی توجہ. فَإِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ غَصْبِيَّةِ أَحَدِهِمَا الْمُعَيَّنِ انْحَلَّ الْعِلْمُ الْإِجْمَالِي إِلَىٰ عِلْمٍ تَفْصِيلِيٍّ بِالْحُرْمَةِ. جب بینہ قائم ہوا علی غصبیت احدہما المعین، کہ ان دونوں میں سے ایک جو معین ہے وہ غصبی ہے. دو تھے نا، قامت البینہ، بینہ قائم ہوا علی غصبیت احدہما المعین، کہ ان دونوں میں سے ایک جو معین ہے وہ غصبی ہے. انحل العلم الاجمالی الی علم تفصیلی بالحرمت، علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے علم تفصیلی بالحرمت کی طرف. وَهُوَ مَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ غَصْبِيَّتِهِ، اور یہ وہ ہے کہ بینہ قائم ہے اس کی غصبیت پر، اور یہ وہ چیز ہے کہ بینہ قائم ہے اس کی غصبیت پر. وَشَكٍّ بَدْوِيٍّ، اور شک بدوی ہے. وَهُوَ الْمَالُ الْآخَرُ الَّذِي يُحْتَمَلُ أَيْضًا غَصْبِيَّتُهُ، اور وہ دوسرا مال ہے الذی يحتمل أيضًا غصبیتہ، جس کے غصبی کا احتمال ہے. وَمِثْلُهُ الْمَقَامُ، توجہ فرمانا، وَمِثْلُهُ الْمَقَام اذ فِيهِ علمان، اسی کی مثل ہے مقام جو مورد بحث ہے. وَمِثْلُهُ، اسی کی مثل ہے مقام بھی، ہماری بحث بھی. اذ فِيهِ علمان، یہاں دو علم ہیں. احدہما العلم الاجمالی بوجود محرمات فی شریعت، ایک علم اجمالی ہے وجود محرمات ہیں شریعت میں، ٹھیک. وَالَّتِي أُشِيرَ إِلَيْهَا فِي الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آیت متقدمہ میں. ثانیہما، اور دوسرا علم کیا ہے؟ العلم التفصیلی بمحرمات واردۃ فی الطرق والامارات والاصول المثبتۃ للتکلیف. اور دوسرا علم تفصیلی بے محرمات ہے، علم تفصیلی بے محرمات جو وارد ہوئے ہیں، علم تفصیلی بے محرمات جو وارد ہیں طرق میں اور امارات میں اور اصول جو مثبت ہیں تکلیف ہیں ان میں آئے ہیں. دوسرا علم کیا ہے ہمارا؟ ثانی ما العلم التفصیلی بے محرمات، علم تفصیلی ہے محرمات کا. وہ تفصیلی کہاں؟ واردۃ فی الطرق والامارات والاصول المثبتۃ للتکلیف، وہ محرمات جو آئے ہیں طرق و امارات اور اصول مثبتۃ تکلیف میں، وہ اصول جو تکلیف کو ثابت کرتے ہیں. جیسے بلا کا استصحاب الحرمت علی وجہ، جیسے استصحاب حرمت علی وجہ، اس طرح لو ازلنا موارد العلم التفصیلی ان موارد العلم الاجمالی لما کان فی علم بالمحرمات علی وجہ، اس طرح
کہ اگر ہم موارد علم تفصیلی کو جدا کر دیں، موارد علم اجمالی سے جدا کر دیں، لما کان فی علم بالمحرمات، تو پھر وہاں محرمات کا علم ہی نہیں ہے. بل تکون الحرمت امرا محتملا تقع مجرى للبرات، بلکہ حرمت امر محتمل ہے، تقع مجرى للبرات، مجرى برات واقع ہوگا، تقع مجرى للبرات، مجرى برات واقع ہوگا. وعلى ضوء ما ذکرنا فالعلم الاجمالی بالمحرمات المتیقنة ينحل الى علم بمحرمات تفصیلیت ثبتت بطرق والامارات والى شک بدوی محتمل الحرمت. توجہ فرمانا. وعلى ضوء ما ذکرنا، اس کی روشنی میں جو ہم نے ذکر کیا علم اجمالی بالمحرمات المتیقنہ، جو یقینی تھا علم اجمالی بالمحرمات المتیقنہ، ینحل الی علم بالمحرمات، وہ منحل ہو گیا ہے علم بمحرمات تفصیلیہ کی طرف منحل ہو گیا ہے. ثبتت، وہ محرمات ثبتت بالطرق والامارات، جو طرق اور امارات کے ذریعے ثابت ہوئے ہیں، وہ محرمات جو طرق اور امارات کے ذریعے ثابت ہوئے ہیں، وَإِلَى شَكٍ بَدْوِيٍّ، اور شک بدوی کی طرف چلا گیا ہے. کون؟ وہ علم اجمالی بالمحرمات المتیقنہ ینحل الى علم بالمحرمات وإلى شک بدوی محتمل الحرمہ وفی مثل ذالک ینتفی العلم الاجمالی، اس کی مثل میں علم اجمالی منتفی ہے. فلا یکون مؤثرا، پس علم اجمالی مؤثر نہیں ہے. وتکون البراۃ ہی الحاکمۃ فی مورد شبہات، برات حاکم ہے مورد شبہات میں، برات حاکم ہے. بھلا میں نے کیا کہا آج آپ کی خدمت میں عزیزوں کے، کہ جناب اخباریوں نے دلیل عقلی کے ذریعے سے یہ بات کی ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، شبہ حکمیہ تحریمیہ میں احتیاط کرنی چاہیے. کس طرح استدلال کیا کہ ہمیں علم اجمالی پایا جاتا ہے محرمات کا ادلہ کو دیکھنے سے پہلے، جب تک ہم نے ابھی تک ادلہ نہیں دیکھی، قبل المراجعہ ادلہ ہمیں علم اجمالی ہے محرمات کا، بعد المراجعہ ادلہ تفصیلی ایک طرف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موارد حرام ہیں. لیکن پھر بھی احتمال تو ہے نا کہ کوئی اور بھی حرام ہو جو ہمیں نہیں پتہ چلا، کچھ اور بھی حرام ہوں. کچھ تو وہ ہے نا جن کو ہم نے معلوم کر لیا ہے قرآن و حدیث سے، اس کے علاوہ بھی تو احتمال ہے نا جن کا ہمیں علم نہیں ہے. تو اخباری کہتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں احتمال حرمت دیں اجتناب کریں. چونکہ علم اجمالی ہے، چونکہ ہمارے پاس علم اجمالی، اس کی خاطر ہر وہ جگہ جہاں احتمال حرمت دیں وہاں اجتناب کرنا چاہیے. ہاں البتہ اخباری کہتے ہیں اگر ایک دلیل آ جائے حلیت پر، جب کوئی دلیل آ جائے حلیت پر، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو لے لیں گے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جب بھی کوئی دلیل آئے گی حلیت پر اس کو لے لیں گے. اس کے علاوہ جہاں بھی احتمال حرمت دیں گے وہاں ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. یلاحظ علیہ حضرت آیت اللہ العظمی جعفر سبحانی دامت برکاتہ فرما رہے ہیں، آغا یہ استدلال شما ناقص است، یہ تمہارا استدلال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ علم اجمالی منجز ہے جہاں وہ ہو، یہاں علم اجمالی منحل ہو گیا ہے. ایک طرف علم تفصیلی ہے، دوسری طرف اب شک بدوی ہے. یہاں علم اجمالی منجز نہیں ہے، علم تفصیلی ایک سائیڈ پہ ہے، دوسری طرف شک بدوی ہے، لہذا شک بدوی ہوگا تو برات جاری کریں گے. علم تفصیلی کون والی سائیڈ ہے؟ جہاں آپ نے قرآن و حدیث سے محرمات ڈھونڈ لیے ہیں، محرمات ڈھونڈے ہیں، مثلا 40 ہیں، 50 ہیں، آپ کو 100% یقین ہے یہ حرام ہیں. اس کے علاوہ 50 کے علاوہ جو آگے احتمال دے رہے ہو صرف احتمال ہے، اور شک بدوی ہے، احتمال دیں گے کوئی اور بھی حرام ہو،
براعت جاری کریں گے۔ یہاں علم اجمالی بعد مراجعت الادلہ منحل ہو گیا ہے، ہاں نا، قبل مراجعت الادلہ علم اجمالی ہے، بعد مراجعت الادلہ علم اجمالی ہی نہیں ہے، علم اجمالی منحل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہوگی عزیزوں؟ پس یہ اخباریوں کی دلیل عقلی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے رد کر دیا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اس کے بعد آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اس کو میرے خیال میں ہم پھر اگلے جلسے میں پڑھ لیں گے۔ المسئلۃ الثانیۃ الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ لاجمال النص، یہ اگلے جلسے میں پڑھیں گے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔